آج کی اس پرفتن دور میں مسلمانوں کی جو حالت ہے کسی سے مخفی نہیں. ہماری عزت و وقار کے بارے میں ہم خود جانتے ہیں ہماری عزت کتنی ہے. آج ہم برائے نام کے مسلمان رہ گئے. باپ دادا مسلمان تھے، ہم مسلمان ہیں. مسلمان کیا ہوتا ہے ہمیں معلوم نہیں، بس مسلمان ہیں. مسلمان کے بارے میں جاننی ہے تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی سیرت کو اٹھا کر ہمیں دیکھنے کی ضرورت ہے. مکہ کی سرزمین پر جب جناب محمد رسول اللہ کے دامن کو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین تھامنے لگے، کفار و مشرکین کا جو رویہ تھا ہمیں اس تاریخ کو پڑھنے کی ضرورت ہے. کس طریقے سے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اپنے وطن عزیز کو چھوڑ کر مکہ سے مدینہ چلے گئے. انہوں نے قربانی دی تھی اپنے ایمان کو بچانے کے لیے، اپنے دین کو بچانے کے لیے انہوں نے قربانیاں پیش کی. ہمیں معلوم نہیں ہے، ہم تاریخ کا مطالعہ نہیں کرتے. آج ہم برائے نام کے مسلمان رہ گئے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے، جانوروں کے حقوق کے بارے میں بات ہوتی ہے، غیروں کے بارے میں بات ہوتی ہے، لیکن جب مسلمانوں کے حقوق کے بارے میں بات ہوگی کوئی نام لینے والا نہیں. کیوں؟ سبب کیا ہے؟ آج ہماری اوقات ایسی کیوں؟ ہماری حیثیت ایسی کیوں؟ ہمارا دعویٰ یہ ہے کہ پوری دنیا کے نظام کو چلانے والا ہمارا رب ہے، پوری دنیا کو اپنے کنٹرول میں رکھنے والا ہمارا رب ہے. پھر آج ہماری ایسی عزت، آج ہماری یہ وقار کیوں؟ آئیے وہ آیت کو پڑھ لیتے ہیں. اللہ رب العالمین کیا فرماتا ہے قرآن مقدس کے اندر؟ قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. اے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اپنے امتیوں کو بتا دیجئے قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء. وہی اللہ رب العالمین ہے جو بادشاہوں کا بادشاہ ہے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے، ہمارا رب بادشاہوں کا بادشاہ ہے، پھر ہماری یہ عزت کیسی؟ ہماری عزت کے بارے میں کوئی بات کرنے والا نہیں. قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء. اے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اپنے امتیوں کو بتا دیجئے کہ وہی اللہ رب العالمین ہے جو بادشاہوں کا بادشاہ ہے. وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ. وہی اللہ رب العالمین ہے جو عزت دینے والا، وہی اللہ رب العالمین ہے ذلیل کرنے والا، وہی اللہ رب العالمین. بادشاہ کی کرسی پر بٹھانے والا اللہ رب العالمین ہے، بادشاہ کی کرسی سے نیچے گرانے والا وہی اللہ رب العالمین ہے. جب ہمارے رب کے پاس اتنی پاور ہے تو مسلمانوں کی ایسی عزت کیوں؟ اس کا ایک جواب ہو سکتا ہے، ہم نے اللہ رب العالمین کے قانون کو چھوڑ دیا. ظاہر سی بات ہے وہ ہمارا رب ہے، لیکن ہمارا رب کا قانون ہے، دائرہ ہے کہ اے میرے بندے یہ دائرہ ہے، یہ قانون ہے، اس قانون کو اپنے گلے لگاؤ گے دنیا کے اندر تمہاری عزت ہوگی.
اگر اس قانون سے ہٹ جاؤ گے، اس قانون سے کروس کرنے لگو گے، دنیا کے اندر تمہاری ذلت ہوگی، دنیا کے اندر تمہاری عزت نہیں ہو سکتی۔ ظاہر سی بات ہے، ایک مثال دے کر بات آگے بڑھاتے ہیں۔ ہمارا باپ ہے، اگر ہم اپنے باپ کے فرما بردار بیٹے ہیں، ظاہر سی بات ہے ہماری باپ ہماری ہر خواہش کو پورا کر سکتا ہے۔ اگر ہم اپنے باپ کے فرما بردار نہیں ہو سکتے، ہمارے باپ ہماری خواہش کو پورا نہیں کر سکتا۔ اللہ رب العالمین کہتا ہے وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ۔ میرے بندے، دنیا کے اندر عزت تلاش کرو گے، دنیا کے اندر عزت تمہیں نہیں مل سکتی۔ عزت اپنے رب کے پاس ہے، عزت اسی وقت ملے گی جب تم اللہ رب العالمین کے فرمان کے مطابق عمل کرنے لگو گے، اسی وقت تمہاری عزت ملے گی۔ صحابہ کرام کے دور کو دیکھتے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ابو عبیدہ بن جراح کو ایک خط لکھتے ہیں کہ ابو عبیدہ بن جراح، اِنَّا كُنَّا، اے ابو عبیدہ بن جراح، یاد رکھنا ہم بڑے ذلیل قوم تھے، ہماری کوئی اوقات نہیں تھی، ہماری کوئی حیثیت نہیں تھی، ہمارا کوئی دبدبہ نہیں تھا، کوئی اوقات نہیں تھی۔ ہماری عزت ایسی تھی، جب کوئی بچی پیدا ہوتی تھی تو ہم اس کو زندہ درگور کر دیا کرتے تھے، مار ڈالتے تھے، جانوروں جیسی زندگی گزارنے پہ مجبور تھے۔ دنیا کی کوئی اوقات نہیں، دنیا کی کوئی حیثیت نہیں تھی ہمارے اندر۔ اے ابو عبیدہ بن جراح، تم یاد رکھنا اللہ رب العالمین نے ہمیں اسلام کے خاطر عزت سے نوازا ہے۔ جب ہم جناب محمد رسول اللہ کے دین پر آ گئے، اللہ رب العالمین نے ہمیں عزت سے نوازا۔ دنیا کے اندر کسی بھی قوم، دنیا کے اندر کوئی بھی شخص کسی غیر طریقے سے عزت کو تلاش کرنا چاہے تو تلاش نہیں کر سکتا۔ اسلام میں رہ کر تم اگر عزت کو تلاش کرنا چاہو گے تو تمہیں عزت ملے گی، اسلام کے علاوہ تمہیں کہیں عزت نہیں مل سکتی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابو عبیدہ بن جراح کو خط لکھتے ہیں اور یہ پیغام دیتے ہیں کہ اے ابو عبیدہ بن جراح، جس طریقے سے مذہب اسلام کے اندر ہمیں عزت دی ہے، دنیا کی کوئی مذہب ہمیں عزت نہیں دے سکتا۔ آج دیکھ لیجیے اس کے علاج کیا ہے، اس کے اسباب کیا ہے۔ فلسطین کو اٹھا کر دیکھ لیجیے، برما کو اٹھا کر دیکھ لیجیے، سیریا کو اٹھا کر دیکھ لیجیے، جہاں کہیں بھی دیکھیں گے مسلمانوں کی ذلت و رسوائی ہے۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ ایک ہے، ہم برائے نام کے مسلمان رہ گئے۔ میں دعوے کے ساتھ یہ کہہ سکتا ہوں، آج ہمارے کچھ نوجوان ہیں بڑے جذبے میں آ کر یہ کہتے ہیں کہ بھائی اسلام خطرے میں ہے، اسلام خطرے میں ہے، اسلام خطرے میں۔ اسلام کیسے خطرے میں ہو سکتا ہے؟ نوجوان کے اندر گرم خون ہے، ٹھیک ہے بھائی، اسلام سے تمہیں محبت ہے، کوئی بات نہیں، اسلام کا قانون ہے۔ اللہ رب العالمین کیا فرماتا ہے قرآن مقدس کے اندر؟ یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، اے میرے بندو، یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، تمہیں مدد چاہیے۔ دنیا کے اندر تم عزت پانا چاہتے ہو، دنیا کے اندر تمہاری اوقات اگر تم چاہتے ہو، دنیا کے اندر ایک دبدبہ چاہتے ہو، دنیا کے اندر رب کا محبوب بندہ بننا چاہتے ہو، دنیا کے اندر اللہ رب العالمین کا محبوب بندہ بننا چاہتے ہو، اللہ رب العالمین سے کچھ لینا چاہتے ہو، یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، تو نماز کو پکڑ لو، نماز کے اندر اللہ رب العالمین سے مدد چاہو، اللہ رب العالمین تمہیں مدد دے گا۔ گویا تمام مصیبت، کوئی بھی پریشانی ہو، کوئی بھی مصیبتیں ہوں، نماز کو پکڑ لیجیے۔ اللہ کے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
کوئی بھی پریشانی آ جاتی تھی، کوئی بھی دقتیں آ جاتی تھی، نماز کو پکڑ لیتے، تھوڑی سی آندھی طوفان ہو جاتی، مسجد کی طرف رک کر کے اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر اللہ سے گڑ گڑا کر رو کر دعائیں مانگتے تھے۔ آج ہم دعویٰ تو کرتے ہیں کہ اسلام خطرے میں ہے، لیکن جب فجر کی جماعت ہوتی ہے، فجر کے اندر ایک بھی نوجوان نہیں دکھتا جو اپنے آپ کو یہ دعویٰ کرتا ہو کہ بھئی اسلام خطرے میں۔ دعویٰ میں کرتا ہوں، آپ کتنوں ٹریننگ لے لیں، آپ کتنوں ٹرین ہو جائیں، کچھ بھی کر لیں، اگر آپ کو نماز سے محبت نہیں، دنیا آپ فتح نہیں کر سکتے۔ خلافت عثمانیہ کو دیکھ لیجئے، خلافت عباسیہ کو دیکھ لیجئے، 600 سالہ حکومت کرنے والی خلافت عثمانیہ، 450 سالہ خلافت کرنے والی خلافت عباسیہ، اسی ہندوستان کی سرزمین پر تقریباً 850 سالہ حکومت کرنے والی مسلمان، اس کی زوال کا سبب کیا ہے؟ جب تک اس کو رب سے محبت تھی، جب تک انہوں نے نماز کو پکڑا، جب تک انہوں نے اللہ رب العالمین کے فرمان کے مطابق عمل کیا، اللہ رب العالمین نے عروج پر لا کھڑا کر دیا۔ اور جب انہوں نے عیاشی کو، جب انہوں نے عیاشی کے دامن کو پکڑ لیے، اللہ رب العالمین نے آسمان سے زمین کے اندر پٹک دیا۔ آپ تاریخ کا مطالعہ کر لیں، زندگی کے اندر کامیابی چاہیے، زندگی کے اندر کامرانی چاہیے۔ اللہ رب العالمین کا دعویٰ ہے، یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، اے ایمان والو، یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ۔ دنیا کے اندر کامیابی چاہیے، رب کی محبت چاہیے، دنیا کے اندر اگر کامرانی چاہیے، نماز کو پکڑ لو اور نماز کے ساتھ اللہ سے مدد طلب کرو۔ اے اللہ، مدد دینے والا کون ہے؟ اے اللہ، تو ہی ہے جو 350 صحابہ کرام، 313 صحابہ کرام نے مکہ کی آبادیوں کو جس طریقے سے پلٹ کر رکھ دیا تھا، اے اللہ، تو ہی تھا جس نے فرشتوں کو نازل کر کے تو نے ان کی مدد کی تھی۔ اے اللہ، آج ہم لاچار ہیں، بے بس ہیں، دنیا کی کوئی طاقت ہماری مدد نہیں کر سکتی، نہ کر رہی ہے، نہ کرنے کی جرت رکھ سکتی ہے، لیکن اے اللہ، تو کن کے ذریعے ہماری اوقات کو، ہمارے مرتبے کو بڑھا سکتا ہے۔ اے اللہ، ہم دعا تجھ سے کرتے ہیں، اے اللہ، آج ہم ذلیل ہیں، آج ہم رسوا ہیں، اے اللہ، اگر تو کن کہہ دے تو ہماری عزت بڑھ سکتی ہے۔ کیا ہم رب کے سامنے دعا کر کے اللہ کے سامنے فریاد کریں گے تو اللہ ہماری دعا نہیں سن سکتا ہے؟ قانون اللہ رب العالمین نے رکھا ہے کہ لوگوں، ہمارا قانون ہے، اس قانون کے دائرے سے ہٹو گے، دنیا کے اندر ذلیل ہو جاؤ گے، دنیا کے اندر رسوا ہو جاؤ۔ چلیے آج ہماری ذلت و رسوائی کی، ہماری زوال کی ایک وجہ بتا دیتے ہیں۔ اللہ کے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں؟ صحیح حدیث ہے، حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، کیا بیان کرتے ہیں؟ وعن ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوشک الامم ان تداعى علیکم کما تداعى الأکلة الى قصعتها فقال قائل ومن قلة نحن يومئذ قال بل أنتم يومئذ كثير ولكنكم غثاء كغثاء السيل ولينزين الله من صدور عدوكم المهابة منكم وليقذفن الله في قلوبكم الوهن قال حب الدنيا وكراهية الموت۔ اللہ کے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں؟ جب یہ حدیث کو غور سے دیکھتے ہیں، ایسا لگتا ہے کہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ نے جو آج کل کا جو ہمارا معاشرہ ہے، آج کل کا جو مسلمان ہے، اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ نے آج کل کے مسلمانوں کی عکاسی کر کیا کہا؟ یوشک الامم ان تداعى علیکم کما تداعى الأکلة الى قصعتها۔ اے میرے امت کے لوگوں، ایک زمانہ ایسا آئے گا، یوشک الامم ان تداعى علیکم کما تداعى الأکلة الى قصعتها۔ ایک زمانہ ایسا آئے گا
جو غیر قومیں ہوگی مسلمان کو مارنے کے لیے، مسلمان کو ختم کرنے کے لیے جس طرح دسترخوان کے اندر بھوکے ٹوٹ پڑتے، اسی طرح غیر قومیں تمہیں ختم کرنے کے لیے ٹوٹ پڑیں گی۔ یوشک الامم ان تداعى علیکم کما تداعى النکلۃ الی قصعتها فقال قائل، صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ ومن قلت نحن یومئذ کثیر۔ یہ اللہ کے نبی آپ بیان کرتے ہیں کہ ایک زمانہ ایسا آئے گا مسلمانوں کو ختم کرنے کے لیے غیر قومیں لائن لگائیں گے۔ یہی مطلب ہوا کہ جس طرح بھوکے دسترخوان کے اندر ٹوٹ پڑتے ہیں، اسی طرح غیر قومیں تمہیں ختم کرنے کے لیے ٹوٹ پڑیں گی۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ ومن قلت نحن یومئذ، یہ اللہ کے نبی کیا ہماری تعداد کم ہوگی؟ ہماری تعداد کتنی ہوگی؟ اللہ کے نبی کیا فرماتے ہیں، ذرا غور کیجئے گا۔ نحن یومئذ کثیر، اے میرے صحابہ تمہاری جماعت قلیل میں نہیں ہوگی، تمہاری جماعت کثیر میں ہوگی، تعداد میں بہت زیادہ ہوں گے۔ وَلَكِنَّكُمْ غُثَاء كَغُثَاءِ السَّيْلِ، لیکن تمہاری اوقات ایسی ہوگی جس طرح سمندر کے اندر جھاگ ہوتا ہے، وقتی طور پر جھاگ بہت زیادہ ہوتا ہے، پھر کچھ دیر بعد ختم ہو جاتا ہے۔ وَلَكِنَّكُمْ غُثَاء كَغُثَاءِ السَّيْلِ، تم جھاگ کے مانندے ہو جاؤ گے۔ اللہ کے نبی اس کا سبب بیان کرتے ہیں، تمہاری تعداد کروڑوں میں اربوں میں ہوگی، لیکن تمہاری حیثیت یہ ہوگی، کیوں؟ اللہ کے نبی نے بیماری بتا دی، وہ بیماری کیا ہے؟ وَلَكِنَّكُمْ غُثَاء كَغُثَاءِ السَّيْلِ وَلَيَنزِعَنَّ اللَّهُ مِنْ صُدُورِ عَدُوِّكُمُ الْمَهَابَةَ مِنْكُمْ وَلَيَقْذِفَنَّ اللَّهُ فِي قُلُوبِكُمُ الْوَهْنَ، اللہ رب العالمین تمہاری دلوں سے جو دبدبے تھے وہ ختم کر دیں گے۔ وَلَكِنَّكُمْ غُثَاء كَغُثَاءِ السَّيْلِ وَلَيَنزِعَنَّ اللَّهُ مِنْ صُدُورِ عَدُوِّكُمُ الْمَهَابَةَ مِنْكُمْ وَلَيَقْذِفَنَّ اللَّهُ فِي قُلُوبِكُمُ الْوَهْنَ، اور تمہاری دلوں کے اندر وہن نام کی بیماری ڈال۔ ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ فقد قال الله تبارك وتعالى في موضع آخر: اعلموا انما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: تركت فيكم شيئين لن تضلوا ما تمسكتم بهما كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم۔ معزز سامعین کرام، حاضرین محفل، نوجوانان اسلام، دور دراز سے آئے ہوئے مہمانان اعظام، ہم ممنون و مشکور ہیں تمام منتظمین کے جو اس جھرکسیا موضع پیپل جوریا کے اندر جو یہ 2 روزہ عظیم الشان منعقد ہوا ہے، سب سے پہلے اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں کہ بار الہ جلسے کے جو اراکین ہیں، جلسے کے جو منتظمین ہیں، ان کی کاوشوں کو، ان کے اجتہاد کو تو قبول کر لینا۔